الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، 2 دن کے بعد عید ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے ذوالحجہ اور عید الاضحیٰ کے متعلق کچھ احکام بیان کر دیے جائیں. امید ہے کہ آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں گے. سب سے پہلی چیز ہے
کہ قربانی کے دن کتنے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق قربانی کے دن 3 ہیں۔ ایک تو عید کا دن اور اس کے بعد مزید 2 دن، اور یہ دن متعین ہیں، انہیں اللہ نے متعین کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے ان منافع کو جو ان کے لیے رکھ دیے گئے ہیں۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور متعین دنوں میں اللہ کا ذکر کریں۔ تو یہ دن متعین ہیں، انہی دنوں میں قربانی ہوگی، اور یہ 3 دن ہیں۔ اس کی پہلی دلیل یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ حکم دیا تھا کہ قربانی کا گوشت کوئی بھی آدمی اپنے گھر میں 3 دن سے زیادہ نہ رکھے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس حدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضحى منکم فلیصبحن بعد ثالثة وبقی فی بیتہ شیء، کہ جو آدمی قربانی کرے تو 3 دن تک اس کو اپنے گھر میں 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنا جائز نہیں ہے، کہ جب 3 دن گزریں تو اس کے گھر میں کچھ موجود نہ ہو۔ اگر چوتھا دن بھی ہوتا قربانی کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ 4 دن تک رکھے، 4 دن کے بعد کوئی نہ رکھے۔ دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاضحى یومان بعد یوم الاضحیٰ، کہ قربانی کے اضحیٰ کے بعد، عید کے بعد 2 دن ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے کہ فرمایا انہوں نے الاضحیٰ یومانی بعد یوم الاضحیٰ، کہ عید کے بعد 2 دن ہیں قربانی کے۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوا کہ قربانی کے 3 دن متعین ہیں، چوتھے دن کی قربانی معتبر نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جلیل القدر صحابہ سے یہ روایات مروی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے 3 دن ہیں، عید والا دن اور اس کے بعد 2 دن۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، بلکہ صحابہ وہی بات کرتے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہو، وہ بات وہ آگے بیان کرتے تھے۔ تو یہ عید کے جو 3 دن ہیں، یہ شروع ہوتے ہیں عید کی نماز کے بعد سے لے کر 12 ذی الحجہ کی سورج غروب ہونے تک۔ یہ 3 دن 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان 3 دنوں میں قربانی نہ کر سکا اور 12 ذی الحجہ کا سورج غروب ہو گیا تو اب اس کے لیے اس جانور کا صدقہ کرنا لازم، قربانی نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، جو دوسرا حکم جو متوجہ ہوتا ہے مسلمانوں کی طرف، وہ ہے تکبیرات تشریق کا کہنا۔ تکبیرات تشریق یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر، یعنی یوم عرفہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، ہر فرض نماز کے بعد، ہر اکیلی نماز پڑھنے والے پر، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے پر، مرد ہو یا عورت ہو، سب پر
ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ تکبیرات تشریق میں سب سے پہلے تو 2 مرتبہ تکبیر ہے، اللہ اکبر، یہ 2 مرتبہ آئے گا۔ اس کے بعد تحلیل ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد پھر 2 مرتبہ تکبیر ہے، اللہ اکبر، اس کے بعد تحمید ہے وللہ الحمد۔ تو پوری یہ بنے گی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق کہلاتی ہے۔ تو یہ ہر فرض نماز کے بعد ہر مسلمان پر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اکیلی نماز پڑھے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ بعض لوگ 3 مرتبہ پڑھنے کو سنت قرار دیتے ہیں، ان کی بات معتبر نہیں ہے، 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اور یہ الفاظ جو تکبیرات تشریق کے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی الفاظ منقول ہیں، یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب اگر کوئی آدمی ایام تشریق میں اس سے کوئی فرض نماز رہ گئی، فرض نماز اس سے چھوٹ گئی، نہیں پڑھ سکا اور وقت بھی گزر گیا، اگر وہ انہی ایام تشریق میں ہی اس نماز کی قضا کرے گا تو تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے، تکبیرات تشریق پڑھے گا۔ لیکن اگر ایام تشریق میں اس نے قضا نہیں کی بلکہ ایام تشریق گزرنے کے بعد اس نے قضا کی ہے تو اب تکبیرات تشریق پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کی نماز ایام تشریق سے پہلے کوئی قضا ہو گئی تھی اور اس نے پھر ایام تشریق کے اندر اس کی قضا پڑھی ہے، وہ قضا نماز ادا کی ہے، تب بھی اس پر تکبیرات تشریق واجب نہیں ہے۔ اسی طرح فرض نماز کے بعد کوئی آدمی تکبیرات تشریق پڑھنا بھول گیا، اٹھ کر چلا گیا، مسجد سے باہر نکل گیا، کسی اور کام میں مشغول ہو گیا، تو اب اس کے ذمے توبہ و استغفار کرنا ضروری ہے تاکہ یہ گناہ معاف ہو جائے۔ تکبیرات تشریق کی قضا نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ و استغفار کرے۔ اس کے بعد چوتھا حکم جو متوجہ ہوتا ہے مسلمانوں کی طرف وہ ہے یوم عرفہ کا روزہ۔ یوم عرفہ کے روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف فرما دے گی۔ یعنی یہ ایک روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بھی بنے گا اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بھی بنے گا۔ یوم عرفہ کس کو کہتے ہیں؟ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کی جو 9 تاریخ ہے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس کو یوم عرفہ اس لیے کہتے ہیں، فقہاء نے اس کی 3 وجوہات بیان کی ہیں کہ اس کو یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو خواب دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، 8 ذی الحجہ کو یہ خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، انہیں اس بات میں تردد ہوا کہ شاید ہی اللہ کا حکم نہ ہو۔ 9 ذی الحجہ کو پھر خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو 9 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی معرفت حاصل ہو گئی۔ عرفہ کا معنی ہوتا ہے معرفت حاصل ہونا، یقین
مل جانا، پہچان لینا کسی چیز کو، کسی چیز کا سمجھ میں آ جانا. تو ابراہیم علیہ السلام کو 9 ذی الحجہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی بیٹے کی قربانی مانگ رہے ہیں. اس مناسبت سے اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا. دوسری وجہ فقہا نے یہ بیان کی ہے کہ 9 ذی الحجہ کو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو مناسک حج سکھائے تھے. حج کے مناسک کی معرفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 9 ذی الحجہ کو حاصل ہوئی تھی، اس لیے اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے اندر قیام کرتے ہیں، عرفات کے میدان میں، اس وجہ سے بھی اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. تو یہ 3 وجوہات ہیں اس دن کو یوم عرفہ کہنے کی. یوم عرفہ یہ معرفت سے ہے، مطلب کسی چیز کا سمجھ میں آ جانا، تو اس وجہ سے اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. تو اس ایک دن کو صرف میدان عرفات میں حاجیوں کے قیام کے ساتھ خاص کر لینا درست نہیں ہے، بلکہ یہ 3 وجوہات ہیں جو فقہا نے بیان فرمائی ہیں. 5ویں چیز جو متوجہ ہوتی ہے مسلمانوں کی طرف وہ ہے عید کے مسنون اعمال. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن کون سے اعمال فرمائے تھے جو کہ مسلمانوں پر سنت ہیں. ان میں سے پہلا عمل ہے غسل کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے غسل فرمایا کرتے تھے. جیسا کہ روایات میں بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عید کی نماز کے لیے تشریف لاتے تھے تو پہلے غسل فرماتے تھے، اس کے بعد تشریف لاتے تھے. اور غسل کرنا اس لیے بھی ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ انسان کی جو پسینے کی بدبو ہے اس سے لوگوں کو بھی تکلیف نہ ہو اور فرشتوں کو بھی تکلیف نہ ہو. تو اصل مقصد یہ ہے کہ نظافت حاصل کرنا. تو یہ نظافت جس طریقے سے بھی حاصل ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد غسل کیا جائے عید والے دن. لیکن اگر کوئی آدمی فجر سے پہلے غسل کر لے، عید کی رات میں غسل کر لے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد غسل کیا جائے. یہ پہلا حکم. اور دوسری سنت یہ ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہننا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مخصوص تھا. وہ جبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اور جمعے کے دن پہنا کرتے تھے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن سب سے بہترین لباس پہن کر آیا کرتے تھے. تو اگر نئے کپڑے میسر ہوں تو نئے کپڑے پہن کر آئیں، اگر نئے کپڑے میسر نہیں ہیں تو پرانے صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر عیدگاہ میں آنا چاہیے. تیسری سنت جو مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عید کے دن عیدگاہ کی طرف جلدی آیا جائے، دیر نہ کی جائے، انتظار نہیں کرنا چاہیے کسی چیز کا، بلکہ فجر کی نماز پڑھیے، اس کے بعد عید کی تیاری میں لگ جائیں اور فوراً عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف روانہ ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اسی طرح فرمایا کرتے تھے کہ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف جلدی آتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی تھی کہ راستہ تبدیل کرتے تھے کہ جب عیدگاہ کی طرف آئے تو اور راستے سے آئے، جب جاتے تھے تو اور راستے سے جاتے تھے. حدیث میں آتا ہے اذا کان یوم العید خالف الطریق، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے تبدیل کیا کرتے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ زیادہ لوگوں سے ملاقات ہو جائے. جس راستے سے آئے پھر دوسرے راستے سے واپس جائیں گے تو زیادہ لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی عید کے دن.
اور اگلی سنت یہ متوجہ ہوتی ہے مسلمانوں کی طرف کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ والے دن عید سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے، کچھ بھی نہیں کھاتے تھے۔ عید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور کی کلیجی سے ابتدا فرمایا کرتے تھے، قربانی کے جانور کی کلیجی کھاتے تھے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی یہ مستحب عمل ہے کہ عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن تو عید سے پہلے کچھ کھا کر آتے تھے، لیکن عید الاضحیٰ کے دن عید سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے، عید کے بعد قربانی کے جانور کا گوشت کھاتے تھے۔ اور یہ مستحب عمل ہے، اگر کوئی کرے تو اس کو ثواب ملے گا، اگر کوئی نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ عید کے دن قربانی کے جانور کا گوشت ہی کھایا جائے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اپنے جانور کا گوشت کھایا جائے، کسی بھی قربانی کے جانور کا گوشت کھا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کا دن جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کا دن ہوتا ہے، اللہ میزبان ہوتا ہے اور پوری امت مہمان ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی میزبانی سے اس دن کی ابتدا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان بن کر قربانی کا گوشت کھا کر اس دن کی ابتدا کرنی چاہیے۔ اور اگلی سنت یہ متوجہ ہوتی ہے کہ عیدگاہ کی طرف پیدل چل کر جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پیدل چل کر جانا چاہیے۔ وہ سواری پر سوار ہو کے آتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پیدل چل کر جانے میں زیادہ ثواب ہے۔ اور چلتے ہوئے تکبیرات تشریف پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں ہیں عید کے متعلق جو کہ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور ان باتوں پر عمل کر لینا یہ درجات کو بھی بڑھاتا ہے اور نیکیوں کو بھی بڑھاتا ہے۔ اور دوسری بات، آپ حضرات فلسطینی مسلمانوں کو تو نہیں بھولے ہوں گے، یا بھول گئے؟ نہیں بھولے ہوں گے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مظلوموں کو نہ بھولیں۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم یہودیوں کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں اور بائیکاٹ جاری رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کا محاصرہ کیا تھا تو وہی تو بڑے کھاتے پیتے لوگ تھے، ان کے پاس بڑا پیسہ تھا، بڑا مال و دولت تھا، ان کو محاصرے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ 1 مہینہ گزر گیا، محاصرہ ہوا ہے، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا معاشی بائیکاٹ کرو۔ جب مدینہ کے لوگوں نے ان کا معاشی بائیکاٹ شروع کیا تو پھر زیادہ دن نہیں لگے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تو یہ لوگ ہیں پیسے کے پجاری۔ تو یہ جتنا بھی مال و دولت حاصل کرتے ہیں یہ مسلمانوں سے حاصل کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ مسلمان ان کو جواب دیں کہ اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، البتہ اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کا معاشی بائیکاٹ کر دیں۔ تو ابھی عید الاضحیٰ آ رہی ہے، عید الاضحیٰ پہ آپ لوگ پیپسی پیئیں گے، خوب 7 اپ پیئیں گے، کوکا کولا پیئیں گے دبا کے، نہیں پینی ہے۔ ان کی چیزیں استعمال نہیں کرنی ہے۔ جس طرح آپ حضرات بائیکاٹ کر رہے ہیں، میری ابھی ایک بندے سے ملاقات ہوئی تھی پرسوں، وہ ایک مین ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر یہ ساری پروڈکٹ بکتی ہیں۔ اس نے مجھے کہا 20% لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں، 20%، 80% لوگ لے رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک جسم کی مانند ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی ایک مومن کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو ساری دنیا کے مسلمان تڑپ جائیں۔ اور ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے، اتنا نہیں ہو سکتا کہ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ متبادل مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، مجبوری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا، متبادل مارکیٹ میں موجود ہے،
متبادل اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے لوگ نہیں کر رہے۔ میرے بھائیوں، غزہ کے مظلوموں کو یاد رکھو، ہر حال میں، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے یاد رکھو۔ آپ حضرات ماشاءاللہ قربانی کر رہے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک مہنگا جانور لے کر آئیں اور اس کی قربانی کریں۔ فرض قربانی تو یہ ہے کہ ایک بکرا ذبح کرنے سے بھی ادا ہو جائے گی، قربانی میں ایک حصہ رکھنے سے بھی وہ قربانی آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ جو باقی پیسے بچ جائیں وہ فلسطین کے مظلوموں کے لیے دے دیں۔ آپ نفلی قربانی نہ کریں، صرف فرض قربانی کریں اور باقی پیسے فلسطین کے مسلمانوں کو دے دیں۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کوشش شروع کی ہے کہ فلسطین کے جو لوگ کیمپوں میں موجود ہیں، جو بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو قربانی کے دن انہیں بھی قربانی کا گوشت کھلایا جائے۔ کھلایا جانا چاہیے، نہیں کھلایا جانا چاہیے؟ تو اس لیے وقف قربانیوں کا معاملہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو جو آدمی بھی وقف قربانی میں حصہ ڈالنا چاہے تو وہ وقف قربانی کے پیسے جمع کروا سکتا ہے۔ ایک اور دوسرا عام فنڈ جو ہے، ایک جو عمومی فنڈ ہوتا ہے، اس کے لیے ساتھی باہر کھڑے ہوں گے آج، تو نماز کے بعد فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اس جھولی فنڈ میں آپ ضرور حصہ ڈالتے ہوئے جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عید الاضحیٰ کی نماز ہمارے ہاں جامع مسجد طیبہ میں انشاءاللہ فکس 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ 6:30 بجے عید الاضحیٰ کی جماعت کھڑی ہو جائے گی، 6 بجے انشاءاللہ بیان شروع ہوگا اور فکس 6:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ ساتھی نوٹ فرمائیں، وما علینا الا البلاغ۔